السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قائدین جماعت اسلامی اور میرے محترم مجاہد صفت کارکن ساتھیوں، موضوع درس فکر آخرت۔ یہ موضوع اپنے مضمون کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جس قدر انسان اس سبق کو یاد کرے گا اور یاد رکھے گا تو اس کے نتیجے میں اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبق کو بار بار بیان کیا، تفصیل کے ساتھ بھی، اجمال کے ساتھ بھی، تاکہ یہ سبق تازہ رہے اور اس کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہو۔ دنیا اور آخرت یہ دو مقابل ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب دوسرے کو نقصان دے گا۔ اب جو انسان دنیا کو منتخب کرے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو آخرت کو منتخب کرے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان کرے گا۔ لہذا ترغیب کے انداز میں، ترہیب کے انداز میں، شوق اور رغبت کے انداز میں قرآن اور حدیث نے دور اول کے اسلامی تحریک کے کارکنوں کو اس جانب متوجہ کیا ہے کہ وہ آخرت کو بنیاد بنائے، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، اس کے لیے آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزاریں، تو تب کہیں جا کر کے وہ کامیاب انسان قرار پائیں گے۔ اور اگر یہ معیار نہیں بناؤ گے تو سوائے افسوس اور پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آخرت کو اگر ٹارگٹ کر دیا، اس کو اپنا مقصود بنا لیا، تو اس کا فائدہ تزکیے کی صورت میں تو نکلے گا ہی نکلے گا،
تربیت کی صورت میں تو نکلے گا ہی نکلے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل کا اطمینان، دل کا سکون وہ بھی حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب کسی نقصان سے دوچار ہوتے تھے تو دنیاوی نقصان کو انہوں نے پس پش ڈال دیا تھا، اس لیے کہ معیار دنیا کو انہوں نے نہیں بنایا۔ حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ صحابی رسول، دشمنوں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیرا تنگ ہو گیا، نکلنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اب مجھے شہید ہونا ہی ہونا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، لڑوں گا اور آخری سانس تک لڑوں گا۔ تیر ان پر آتے رہے، تیر ان کی طرف سے جاتے رہے، بالآخر ایک تیر ان کے جسم پر ایسی جگہ پیوست ہو گیا کہ موت کا واقع ہونا یقینی ہو گیا، تو زبان سے الفاظ ادا ہو گئے، فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ آخرت کا تصور تھا، یہ وہ جنت کا تصور تھا، یہ وہ رب کی رضا کا تصور تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی جان قربان کر لینا گوارا کر لیا۔ دنیا کے اعتبار سے آج کی میڈیا ہوتی تو آج کی میڈیا یہی کہتی کہ حرام بن ملحان ہلاک ہو گیا، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ الحمدللہ میں اور آپ اسلامی تحریک کے کارکن ہیں۔ دور اول کا کارکن اگر سیدنا ابو بکر صدیق ہے، دور اول کا کارکن عبد الرحمن بن عوف ہے، دور اول کا کارکن سیدنا ابو ہریرہ ہے، تو آج 15ویں صدی کا کارکن میں اور آپ ہیں۔ میرا اور آپ کا مشن وہی ہے جو مشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ وہ مشن 5 نکات پر مشتمل۔ نمبر 1 تبلیغ دین، نمبر 2 تعلیم دین، نمبر 3 تزکیۃ النفوس، نمبر 4 اظہار دین، نمبر 5 اقامت دین۔ یہ وہ 5 نکات تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تحریک کی بنیاد رکھی اور اس کو آگے لیتے گئے، اور اس کے لیے جس قسم کے کارکنان کی ضرورت تھی ان کارکنان کا تزکیہ کیا، ان کی تربیت کی، تطہیر افکار، تعمیر سیرت، اس حوالے سے اپنے کارکن کو ہیرا بنا دیا اور دنیا کے سامنے ایک نیا نظام، ایک نیا پیغام انہی کے ذریعے معرض وجود میں لایا۔ یہ تبھی ممکن تھا جب ان صحابہ نے آخرت کو اپنے سامنے ٹارگٹ کر لیا تھا اور اس کے لیے بڑی سی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لہذا آج کے کارکن کو بھی اسی بات کو مستقل اپنے سامنے رکھنا ہوگا، اوجھل نہیں ہونے دینا۔ ہمارا نصب العین اس میں بھی فکر آخرت واضح طور پر موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہماری جد و جہد کا عملاً مقصود اقامت دین ہے اور حقیقتاً مقصود اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے۔ یہ فکر آخرت ہے جو ہمارے نصب العین کا حصہ ہے،
کہ ہمارے نزدیک اللہ کی رضا ہے، ہمارے نزدیک جنت کا حصول ہے۔ لہذا جب یہ مضمون تازہ رہے گا تو اس کے نتیجے میں یہ 5 نکات جو میں نے بیان کیے ہیں ان پر عمل کرنا اور عمل کروانا، جد و جہد میں شریک رہنا آسان رہے گا۔ فکر آخرت کے حوالے سے جیسے میں نے ذکر کیا، دنیا اور آخرت اس کا تقابل قرآن نے بھی کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے کیا، تاکہ ترجیح آخرت واضح رہے۔ قرآن واضح انداز میں پیغام دے رہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا۔ یہ تمہیں رنگین نظر آ رہی ہے، یہ تمہیں خوبصورت نظر آ رہی ہے، لیکن یہ دھوکہ ہے۔ آج جو اقتدار میں ہے کل اس کے ساتھ زوال لازم ہے، آج جو مالدار ہے کل اس کے ساتھ غربت اور فقر لازم ہے، آج جو صحت مند نظر آ رہا ہے کل وہ بیمار نظر آئے گا، آج جو زمین کے اوپر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کل وہ زمین کے نیچے دفن ہو جائے گا۔ لہذا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سراسر دھوکہ ہے۔ فرعون کہاں گیا؟ نمرود کہاں گیا؟ شداد کہاں پر ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے سلاطین گزرے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے جو اپنے زمانے کے چودھری کہلایا کرتے تھے، انا ربکم الاعلی کی ورد لگایا کرتے تھے، آج دنیا میں ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اسی مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے واضح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اے میرے صحابہ، تم اگر دنیا کی قدر و قیمت دیکھنا چاہتے ہو، اس کی زندگی کی حیثیت معلوم کرنا چاہتے ہو، مقدار جاننا چاہتے ہو، اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبو اور پھر نکال کر دیکھو تمہاری انگلی پر کتنا پانی ہے۔ فرمایا یہ ہے دنیا اور اس کے بالمقابل سمندر۔ فرمایا گویا کہ یہ آخرت ہے، آخرت تو اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اس لیے کہ سمندر محدود ہے اور آخرت لا محدود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا، کچرے کے ڈھیر پر بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم پر خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس کو کوئی مفت نہیں لینا چاہتا، جائے کہ 1 درہم خرچ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر حقیر تمہارے نظر میں یہ بکری کا بچہ ہے، اللہ کی نظر میں دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر اپنے صحابہ کی تربیت اس انداز میں کی کہ دنیا کی محبت کو ان کے دلوں سے باہر نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جاگیریں مت بناؤ ورنہ تم دنیا میں منہمک ہو جاؤ گے، تمہارا دل یہیں اٹک جائے گا۔ ایک موقع پر اپنے صحابہ کے ہمراہ ایک مقام سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک عمارت قائم ہو رہی ہے، قبہ نما عمارت تھی۔ صحابہ سے پوچھا یہ کس کی عمارت ہے؟ بتایا گیا فلاں انصاری صحابی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ ارد گرد جمع ہے، تعلیم تدریس کی مجلس جاری ہے، وہی انصاری صحابی تشریف لاتے ہیں۔ آنے کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن بے رخی کا اظہار کیا۔ صحابی فوراً سمجھ گئے کوئی تو مسئلہ ہے، ساتھیوں سے پوچھا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ کیوں ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ تمہارے عمارت کے بارے میں انہیں علم ہوا ہے، یہ سننا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں اور جا کر کے اس عمارت کو زمین بوس کر دیتے ہیں۔ دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے گزرتے ہیں، دیکھا تو وہ عمارت نہیں تھی۔ صحابہ سے پوچھا وہ عمارت کہاں گئی؟ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ناگواری کو اس نے محسوس کر لیا، اس بنا پر اس نے وہ عمارت گرا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، ہر وہ عمارت جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے یہ تمہارے لیے وبال ہوگا۔ اپنے محبوب ساتھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھتے ہیں اور عبداللہ سے فرما رہے ہیں اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر ہو، جیسے کہ تم راہ گزر ہو۔ راہ گزر کچھ دیر کے لیے کہیں ٹھہر جاتا ہے پھر وہاں سے چل پڑتا ہے، مسافر کسی مقام پہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، لیکن وہاں پر لمبے منصوبے نہیں بناتا۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں ہم آپ کے لیے تکیہ کوئی نرم گدا وہ بنا لیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دنیا سے کیا نسبت ہے؟ فرمایا میری مثال اس مسافر کی طرح ہے جو کچھ دیر سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹہر گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ کر آگے چلا جائے گا۔ یہ ہے وہ دنیا کی حقیقت، اور جو اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، ڈالر اور روپیے کا بندہ۔ اگر اس کو ملے تو خوش ہوتا ہے، نہیں ملے تو ناراض ہوتا ہے۔ آپ نے تعلیم دی ہے اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے کوئی اس کو نہ نکالے، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ ہے وہ دنیا کا بندہ۔ لہٰذا اس دنیا کی حقیقت کو صحابہ کے سامنے واضح کیا۔ اس کے بالمقابل آخرت کے حوالے سے فرمایا اے اللہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جنت اور جہنم، اس حوالے سے جہنم کا خوف بھی صحابہ کے دلوں میں بٹھایا اور جنت کی رغبت بھی دی۔ جہنم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ، اس کا اگر موازنہ کرو تو دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اس جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ وہ جہنم جس میں جہنمیوں کو جو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اس کے نتیجے میں ان کی انتڑیاں اور معدہ کٹ جائیں گے۔ شدت پیاس کی بنا پر جب وہ پانی طلب کریں گے تو ان کو جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا، پی نہیں سکیں گے، پیاس کی شدت کی بنا پر پینا چاہیں گے لیکن پی نہیں پائیں گے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا،
نہ یہاں پر وہ زندہ رہ سکیں گے، نہ ان پر یہاں موت آ سکے گی۔ اس جہنم کا خوف دلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کے پیپ کا ایک ڈول اگر زمین کی طرف انڈیل دیا جائے تو زمین والے بدبودار ہو جائیں گے۔ زقوم درخت جو جہنم میں اگے گا، اس کا ایک قطرہ اگر زمین پر بہا دیا جائے تو فرمایا زمین والوں کے لیے زندگی دشوار ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ آخرت، یہ ہے وہ جہنم جس کا خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا۔ دوسری جانب جنت کی ترغیب دی، جنت کا شوق دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے نیک مؤمن بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے اس کو سنا، نہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں خیال آ سکتا ہے۔ ایسی عظیم الشان جنت تیار کی ہے، وہ جنت جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہے، جس کی لمبائی اس کا تصور نہیں کر سکتے ہو۔ زمین سے کروڑہا گنا بڑی جنت اللہ نے تیار کی ہے۔ ادنا جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، یہ وہ شخص ہے کہ جب جنت میں جائے گا تو اللہ فرمائے گا مانگ کتنی جنت تجھے چاہیے۔ بندہ کہے گا اے اللہ مجھے اتنی جنت کافی ہے۔ اللہ فرمائے گا اور مانگ۔ بندہ کہے گا جی اچھا اور اتنی دے دے۔ اللہ فرمائے گا اور مانگ۔ وہ کہے گا اچھا اور بھی مل رہی ہے تو پھر اتنی دے دے، یہ میرے لیے بہت ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے جتنی تم نے مانگی ہے وہ تو تمہاری ہے، اس کے علاوہ زمین سے 10 گنا بڑی جنت تمہاری ہے۔ یہ وہ ادنا جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، وہ جنت جس میں جنتی داخل ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے، جہاں بھوک نہیں، جہاں پیاس نہیں، جہاں غم نہیں، جہاں پریشانی نہیں، عیش آرام سب کچھ وہاں میسر ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے جو تمہارا جی چاہے اور جو تم طلب کرو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، رب رحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق مہمان نوازی کرے گا۔ وہ جنت جس میں اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ رب العالمین کا خطاب ہوگا، جنتیوں خوش ہو؟ ہاں جی خوش ہیں۔ جو وعدہ کیا تھا پورا ہو گیا؟ ہاں جی پورا ہو گیا۔ کچھ اور چاہیے؟ نہیں سب کچھ مل گیا۔ اللہ فرمائے گا جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب میں وہ نعمت دے رہا ہوں جو سب سے بڑھ کر ہے۔ جنتی متوجہ ہوں گے، اللہ فرمائے گا جنتیوں خوش ہو جاؤ، میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ اس کے بعد فَيُرْفَعُ الْحِجَابِ، درمیان سے حجاب اٹھا لیا جائے گا، اب اپنے رب کے دیدار کریں گے۔ اتنا حسین منظر، اتنا دلکش منظر ہوگا، اتنا دلچسپ منظر ہوگا، الفاظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو وہ دیدار کرائے۔ یہ ہے وہ جنت جس کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس کی ترغیب قرآن نے دی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑ چلو رب کی مغفرت کی طرف، دوڑ چلو جنت کی طرف۔ رب کی مغفرت کا راستہ، اقامت دین کا راستہ،
رب کی مغفرت کا راستہ، جنت کا راستہ، اظہار دین کا راستہ، جنت کا راستہ اعلاء کلمت اللہ کے کارکن بننے کی صورت میں حاصل ہوگا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس آیت میں ہر کارکن اپنا جائزہ لے، جو ان 4 کاموں کو کرے گا اس کی فکر آخرت ہمیشہ تازہ رہے گی اور اس کی آخرت سنور جائے گی۔ نمبر 1 اپنے ایمان کا جائزہ لیتا رہے۔ نمبر 2 اعمال صالحہ کا جائزہ لیتا رہے۔ نمبر 3 کس قدر وہ حق کا داعی ہے، حق کے لیے اس کی کیا جد و جہد ہے، حق کے لیے وہ کس قدر مستعد ہے۔ نمبر 4 اس حق کی وجہ سے جو مزاحمت ہو، جو مشکلات ہو، جو مصائب ہو، اس پر اس کے صبر اور استقامت کی کیا کیفیت ہے۔ اگر اسلامی تحریک کے کارکن نے اس صورت کی روشنی میں اپنا جائزہ لے لیا، انشاءاللہ تعالی اس کی آخرت سنور جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔